انسان جو خرید نہیں سکتا اس کے لیے وہ بک جاتا ہے۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ عورت کی سب سے بڑی ہار بزدل مرد سے محبت ہے۔ تکلیف کے بغیر آپ خود کی پہچان نہیں کر سکتے۔ ماں کے بعد اگر کوئی ہستی آپ سے محبت کرتی ہے تو وہ صرف آپ کی بہن ہے۔ میں نے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ایک شخص کو پایا جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہو۔ تکبر سے پاک گفتگو اور مفاد سے پاک محبت سچے رشتوں کی دلیل ہوتی ہے۔ گہری سوچ رکھنے والا ذہن اور دوسروں کا درد محسوس کرنے والا دل صرف عظیم لوگوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ کہانی وہی بدلتے ہیں جن کے ضمیر زندہ ہوں، مردہ ضمیر تو نسل در نسل غلامی کرتے ہیں۔ بلا وجہ بولتا ہوا عقل مند پاس بیٹھے ہوئے خاموش بے وقوف سے زیادہ بے وقوف لگتا ہے۔ کسی بھی صورتحال سے نکلنے کا بہترین حل اس صورتحال سے گزر کر ہی ممکن ہوتا ہے۔ ترقی خوبصورت اثاثوں کا نام نہیں، ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود بھی قائم رہے۔ عزت انسان کی نہیں، ضرورت کی ہوتی ہے، اس لیے ضرورت ختم ہو جانے کے بعد عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ چیز جو بے سوال کر دے وہ لاجواب ہوتی ہے۔ میرے لیے ہر وہ شخص محترم ہے جو مخلص ہے۔ ذہانت کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ انسان کو معلوم ہے کہ کہاں بے وقوف بنے رہنا ہے۔ کل کی بہترین تیاری آج آپ کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اس دنیا کے عجیب رواج میں جو مخلص ہے وہ بے وقوف اور جو مطلب پرست ہے وہ عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہیں جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ چہروں سے لوگوں کو پہچاننا چھوڑ دیں کیونکہ کوئی بھی اپنے اندر کی برائی سامنے نہیں لاتا۔ اگر کوئی شخص برے خیالات رکھتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ واقعی آزادی نہیں چاہتے کیونکہ آزادی میں ذمہ داری شامل ہوتی ہے اور وہ لوگ ذمہ داری سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے بات نہ کریں جو آپ کا احترام نہیں کرتے۔ کسی کے علم کا اندازہ اس کے عمل سے لگاؤ، اس کی باتوں سے نہیں۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ جھوٹے وعدے کرنے سے صاف انکار کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ زندگی اور وقت بہترین استاد ہیں۔ زندگی ہمیں وقت کا استعمال سکھاتی ہے اور وقت ہمیں زندگی کی قدر سکھاتا ہے۔ جو انسان اپنے خیالات کو اپنے منہ کی زبانی نہیں بول سکتا وہ غلام ہے۔ مجھے منافقت اور خیانت کی سب سے بری بات یہ لگی کہ یہ کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہیں کی گئی۔ جب تک انسان ٹھوکر نہیں کھاتا وہ تب تک مغرور ہی رہتا ہے۔ اگر خود کو ذلیل کروانا چاہتے ہو تو کسی کے ساتھ حد سے زیادہ مخلص ہو جاؤ۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اچھی تربیت کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب آپ جواب دینے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہوں مگر آپ لحاظ میں خاموش رہیں۔ کسی کی ذہانت کے معیار کو جانچنے کے لیے اس کے جوابات پر نہیں بلکہ سوالات پر توجہ دیں۔ ذہانت کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ کہاں بے وقوف بنے رہنا ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ راستے میں پڑا چھوٹا سا پتھر ہی آپ کو منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ اپنی مشکلات سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔
انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ ہم دوسروں کو تلخ باتیں کہنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن اپنے اوپر تلخ بات سننا ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان میں یہ سمجھتی ہوں کہ انسان زندہ رہتے ہوئے اندر سے آہستہ آہستہ مر جائے۔ آپ کا دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اداسی بے بس بھی کر رہی ہو تب بھی کسی کی توجہ طلب نہ کی جائے۔ بے قدرے اور منافق لوگوں کے ساتھ اپنے جذبات جوڑیں گے تو آپ کو دکھ کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اپنے سوچنے کی صلاحیت کو تیز کرنا چاہتے ہو تو کھانا کم کر دو۔ دوسروں کے سہارے پر لی گئی اڑان زیادہ دیر پروان نہیں چڑھ سکتی۔ انسانوں کی سب سے بڑی بیماری جہالت نہیں ہے بلکہ علم کا رد کرنا ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ لوگوں کی ضروریات کے مطابق نہ چلنا اور خود کو کسی کا محتاج نہ رکھنا ان کے دل میں چھپی نفرت اور بغض کو سامنے لاتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں ویسی ہوتی نہیں جیسی نظر آتی ہیں۔ یہ نظر کا قصور نہیں بلکہ وقت کا قصور ہوتا ہے جو ہمیں چیزوں کا اصلی چہرہ دکھانے میں دیر لگاتا ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا کیونکہ انسان کا دل سمندر سے زیادہ گہرا اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتا ہے۔ سچ صرف ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو جھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ زندگی کی جنگ انسان کو خود ہی لڑنی پڑتی ہے۔ کبھی کسی کے محتاج نہ رہیں کیونکہ لوگ صرف مشورہ دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اچھا دوست چاہے جتنی بار بھی روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے کیونکہ صبر آپ کو ہیرا بناتا ہے اور قدر کرنا ہیروں سے ملوا دیتا ہے۔ نفسیات کے مطابق جب آپ کسی ایسے چہرے کو دیکھتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہوں تو آپ کے آنکھوں کی پتلی 45% تک پھیل جاتی ہے۔ بھروسہ اسٹیکر جیسا ہوتا ہے، دوسری بار پہلے جیسا نہیں چپکے گا۔ میرا شوہر میری دنیا ہے، اللہ پاک مجھے میری دنیا میں ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین۔ زبان سے معاف کرنے میں لمحے لگتے ہیں مگر دل سے معاف کرنے میں عمر گزر جاتی ہے۔ عورت کو پھنسایا نہیں بسایا جاتا ہے۔ خاندانی مردوں کے یہی طور طریقے ہوتے ہیں۔ مرد خوشی کا کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ ہی لیتا ہے، یہ عورت ہوتی ہے جو ایک ہی مرد کے پیچھے رو رو کے ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ مرد ایک کان سے بات سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، عورت دونوں کانوں سے سنتی ہے اور منہ سے نکالتی ہے۔ ایک انسان کے دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے سے ہی ہو جاتی ہے لیکن جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ محبت عبادت کی طرح دل میں اترتی ہے اور عبادت میں بدلہ نہیں مانگا جاتا، بس قبولیت کی دعا کی جاتی ہے۔ جب کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دیا کریں، محبت ہوگی تو مل جائے گی، بلا ہوگی تو ٹل جائے گی۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا، تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا، جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی؟ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ جو رشتے اذیت دیں انہیں بھول جانا اور کنارہ کشی اختیار کرنا بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی
نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کے باپ پر ایک ٹکے کا بھی بوجھ نہ ڈالا جائے۔ یقین کریں سکون کی جھونپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہوتی ہے۔ رشتے توجہ کے محتاج ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دیں تو کمزور ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو توجہ دیتا ہے، اس کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں ورنہ وہ باہر سے زندہ اور اندر سے مردہ ہو جائے گا۔ منٹو نے کیا خوب کہا تھا کہ مرد کسی بھی مذہب کا ہو اس کے اندر وحشی پن موجود ہوتا ہے، جس کو جہاں کوئی اکیلی عورت مل جائے اسے گوشت کا لوتھڑا سمجھ کر اپنی ہوس بجھاتا ہے۔ مردوں میں بہترین مرد وہ ہے جو عورت کی ذہنی آزادی کا گلا نہ گھونٹے، اور بہترین عورت وہ ہے جو آزاد ہونے کے باوجود اپنی حدود کا پاس رکھے اور وفا جیسے احساس کو زندہ رکھے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطا کار ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صرف تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ محبت حقیقت میں اس وقت مرتی ہے جب کسی کے لیے نفرت بھرے جذبات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کوئی ایسا راستہ تلاش نہیں کرتے جس سے سوتے ہوئے بھی کمائی جاری رہے تو پھر تمہیں اپنی موت تک محنت کرتے رہنا پڑے گی۔ سخت سردی میں بھی اگر آپ ایک چادر لے کر سو جائیں اور اٹھنے پر آپ کے اوپر چادر کی بجائے رضائی ہو تو سمجھ لیں اس محبت کا نام ماں ہے۔ محبت کے لیے پاگل ہونا ضروری ہے۔ عقل مند لوگ محبت نہیں تجارت کرتے ہیں، خسارہ دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ انا جب بے تحاشا ہو تو پھر تماشا کیسے نہ ہو۔ مرد سچی محبت اس وقت کرتا ہے جب اس کی نگاہ دوسری عورت کے سامنے جھک جاتی ہے۔ ساری دنیا آپ کے سامنے محبت کی دعوے دار کھڑی ہو مگر آپ کا دل پگھلتا من پسند شخص کی موجودگی سے ہی ہے، چاہے وہ رخ پھیر کے کھڑا ہو یا دل توڑ کے۔ جب ماں نہیں ہوتی تو کوئی بھی بے وجہ دعائیں نہیں دیتا، اور جب باپ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی بھی کمر پر تھپکی یا حوصلہ نہیں دیتا۔ اللہ پاک نے عورت میں ایک خاص گن رکھا ہے، یہ محبت کو بھول جاتی ہے مگر دی گئی عزت کو نہیں۔ اپنی بیوی کو جتنا ہو سکے سب کے سامنے عزت دیں، کبھی کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو برباد کر سکے۔ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا کریں ورنہ اللہ پاک اس پر رحم کر دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ پیٹ سے عورت کے شوہر کی پہچان، جس عورت کا پیٹ بڑا ہو اس کا شوہر کنجوس ہوتا ہے، جس عورت کا پیٹ چھوٹا ہو اس کا شوہر عقل مند ہوتا ہے، جس عورت کا پیٹ لٹکا ہوا ہو اس عورت کا شوہر سادہ اور نرم مزاج ہوتا ہے۔